علم کے بارے میں جب قرآن نے ارشاد فرمایا تو آواز دے کر کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو تمہیں ہم نے علم دیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا سا ہے۔ اب یہ جو تھوڑا سا علم ہے یہ کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آخری انسان کے پاس جتنا علم ہوگا یہ سارے کا سارا جمع کر لیں تو خدا کیا کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا سا ہم نے علم دے دیا، یہ قلیل ہے۔ اب اس سے پہلے کتنا علم رہا ہے، چاہے میرے اور آپ کی نالج میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ وہ علم ہے جو انسان کو دے دیا گیا، مجھے اور آپ کو پتہ ہونا شرط نہیں ہے۔ لہذا آج سے پہلے جتنے علم ڈیولپ ہوئے، جتنی کتابیں لکھی گئیں، جو کچھ بھی لکھا چاہے وہ ختم ہو گیا ہو، لیکن وہ علم انسان کو دے دیا گیا تھا۔ آج علم کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں آج جتنا علم ہے اس کا احصاء کر سکتا ہوں؟ ہم سے اگر کوئی یہ کہتے کہ کتابوں کو جمع کر لو تو ہم کتابوں کو بھی جمع، آج انسان کے بس سے باہر ہو گئی ہے کہ وہ کتابوں کی تعداد کو جمع کر سکے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، نہیں کر سکتا انسان۔ اور روزانہ جتنا میٹر مزید ڈیولپ ہو رہا ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ سارے کا سارا علم، اس کے بعد میں روایت نے کیا کہا کہ حضرت کے ظہور سے پہلے جتنا بھی علم ہوگا 27 حروف ہے علم، جن میں سے صرف 2 حروف کا علم ظاہر ہوگا حضرت کے ظہور سے پہلے۔ اب یہ جتنا علم ہے یہ سب 2 حروف کا ہے، باقی 25 حروف کا علم حضرت کے ظہور کے بعد ظاہر ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 2 حروف کا علم یہ ہے تو بقیہ 25 حروف کا علم کیا ہوگا، اور وہ سارے کا سارا علم قیامت تک ڈیولپ ہو کے کہاں تک جائے گا۔ تو عقل صرف یہ کہتی ہے کہ یہ قلیل اتنا کثیر ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ بس اتنا مرحلہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اگر پروردگار کا قلیل اتنا کثیر ہے تو پروردگار اگر کسی جگہ کسی کو کثیر کہہ دے تو وہ کتنا ہوگا۔ اب کس چیز کو اللہ نے کثیر کہا؟ میں حکمت اور علم کا آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ بس علم کو اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم قلیل ہے، اتنا بہت ہو کر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت ہی تھوڑا سا تمہیں علم دے دیا۔ اب غور کی جگہ کثیر کیا ہوگا؟ حکمت کے مرحلے کو جب دیکھا، لیکن کیا فرمایا قرآن نے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے خیر کثیر عطا کر دی جاتی ہے۔ بس علم قلیل، حکمت کا مرتبہ، خیر کثیر کا مرحلہ۔ ایک جملہ بس یہاں پر اور کہوں گا ضمناً، اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اب اگر حکمت جو ہے وہ کیا ہے؟ خیر کثیر، جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی۔ حکمت جہاں ہے وہاں کیا ہے؟ خیر کثیر۔ اب اگر حکمت جس کو ملی ہے اس کو خیر کثیر ملے، اور جو حکمت دینے والا ہو اسے بھی خیر کثیر دی جائے، تو پھر تو کسی ایک کے ساتھ ظلم ہے نا۔ دینے والا اور لینے والا کبھی بھی برابر، لینے والا ہمیشہ نیچے مفضول ہوتا ہے، دینے والا ہمیشہ اوپر بلند اور افضل ہوتا ہے۔ اب حکمت لینے والے کو بھی خیر کثیر اور دینے والے کو بھی خیر کثیر، تو پھر دینے والے کے ساتھ تو زیادتی ہے نا بھائی، وہ دینے والا ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے۔ جب لینے والے کے لیے خیر کثیر ہے تو دینے والے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پہلے دینے والا بتا دیتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ خدا اسے کیا دے رہا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ دینے والا کون ہے؟ ہم ہیں لینے والے۔ دینے والا کون ہے؟ ہم نے تمہارے درمیان ہی رسول کو مبعوث کیا، کیا کرتا ہے؟ آیات کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم تزکیہ کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پس نبی کیا ہوئے؟ حکمت دینے والے، ہم ہیں حکمت لینے والے۔ اب جو حکمت لینے والا ہے اس کے لیے خیر کثیر۔ اب اگر آپ پیغمبر کے بارے میں بھی یہ کہیں کہ اللہ نے ان کو کہا ہم نے تمہیں خیر کثیر دی، تو پھر تو ظلم ہو جائے گا نا۔ بس اللہ نے جس کو حکمت دینے والا بنایا تھا اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں خیر کثیر دی، بلکہ کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر کثیر نہیں دی ہے میرے حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ بس یہ کوثر کیا ہے؟ اگر سمجھنا ہو قرآن کی ان آیات سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کائنات میں خیر کثیر جہاں کہیں پر بھی جاری ہو رہی ہے، اس ساری خیر کثیر کے منبع کو کوثر کہتے ہیں۔ یعنی کائنات میں جتنی بھی خیر کثیر حکمت کی جاری ہوگی، جس نہر سے یہ جاری ہو رہی ہے، جس سورس سے یہ جاری ہو رہی ہے، اس سورس کا نام کوثر ہے۔
بس یہ ایک مقام تھا، کبھی تفصیل رہی کوثر کے حوالے سے تو مطالب آپ کے